أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے، جنہوں نے دعا کی التماس کی ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے، جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے، اور جن کی جانب سے مجلس اعضاء کا انعقاد ہے ان تمام حضرات کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مرحوم مومنین و مومنات شہدائے ملت جعفریہ، علماء کرام، مراجع الزام، بالخصوص جناب احسن رضا خواجہ کے جو مرحومین ہیں انہیں شامل کرتے ہوئے اصال فرما دیجیے. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. میدان محترم سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست ہے. کل کچھ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کا شرف حاصل رہا. گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ کے ساتھ معیت کا مطلب فقط جسمانی معیت نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ جسے جسمانی معیت حاصل ہو جائے اسے جسم کے ساتھ ساتھ قلبی، روحانی اور نظریاتی معیت بھی حاصل ہو. اور اگر کوئی شخص کسی ایسے زمان یا مکان میں ہے جہاں اس کے جسم کی دسترس میں کسی صادق کا جسم نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ اس صادق کے ساتھ اس کے صدق میں معیت اختیار کرے. شاید یہ جملہ واضح نہیں ہو سکا. دیکھیے، جب آپ کسی کو صادق کہتے ہیں تو عام طور پہ جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے 2 یا 4 مرتبہ ہمیں کوئی ایسی خبر دی جو حقیقت پہ مبنی تھی تو ہم کہنے لگتے ہیں جناب یہ صادق ہے، سچا ہے. لیکن یہاں ایک اہم ترین پہلو یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو بھی صادق کہیں، کچھ خاص موارد میں اسے صادق کہہ سکتے ہیں، لیکن مطلقاً کسی کو صادق نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ ہے میں ساری زندگی جو وہ گزار رہا ہے اس سے واقف نہیں ہوں. مجھے نہیں معلوم اس کا گھر میں کیا رویہ ہے، مجھے نہیں معلوم جب وہ معاملات میں بازار میں ہوتا ہے تو اس کا کیا رویہ ہے. اور بالفرض اگر کوئی یہ ادعا کر بھی دے کہ جناب میں اس شخص کو بہت قریب سے جانتا ہوں اور ہمیشہ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، مجھے معلوم ہے، تب بھی ایک اور مرحلہ ہے جو اس سے آگے کا ہے کہ صدق اور سچائی فقط اور فقط زبان کی نہیں ہے.
صادق ہونا فقط زبان تک منحصر نہیں ہے، بلکہ صادق عمل کا بھی ہوتا ہے۔ قول کے ساتھ ساتھ عمل اور فعل کا بھی صادق ہونا چاہیے۔ اس سے آگے کی منزل بھی ہے، نہ فقط یہ کہ قول اور فعل کا صادق ہو، بلکہ نظریات کا بھی صادق ہونا چاہیے، اعتقادات کا بھی صادق ہونا چاہیے۔ یعنی وہ عقیدہ اور نظریہ جو خداوند عالم کی طرف سے حق و حقانیت پر مبنی ہے، اگر کوئی شخص اس کو نہیں اپناتا یا اس سے دور ہے تو آپ اسے مطلقاً صادق نہیں کہہ سکتے۔ معلوم ہوا مطلقاً صادق کے لیے قول، فعل، نظریہ، عقیدہ، ان سب میں اگر وہ خدا کے تابع ہے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں یہ صادق ہے۔ اگر جملہ آپ لطف لیں تو میں ایک جملہ کہوں، اور اگر آپ کسی کو صادق کہیں تو مشکل یہ ہے کہ میں جسے بھی صادق کہوں گا اسے اپنے علم کے مطابق صادق کہوں گا۔ جتنا میرا علم محدود ہوگا اتنا ہی میرا ادعا حقیقت سے خالی ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر خدا کسی کو صادق کہے گا تو وہ اپنے علم کے مطابق صادق کہے گا۔ اگر خدا کسی کو صادق کہے گا تو وہ اپنے آئینہ علم غیب میں دیکھ کر کہے گا۔ جسے خدا نے صادق کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے نہ اس کے ماضی میں کوئی کذب ہوگا، نہ حال میں کوئی کذب ہوگا، نہ مستقبل میں کوئی کذب ہوگا، اول سے آخر تک صدق ہی صدق ہوگا۔ اس کا وجود بذات خود صدق ہی صدق ہوگا۔ اب اگر خدا کسی ایک کو کہہ دے یہ صادق ہے تو وہ ایسا ہوگا، اور اگر کسی جماعت کو کہہ دے کہ یہ صادقین ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ لیکن اب یہاں ایک بہت ہی اہم مطلب ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ حضور، اگر آپ کسی ایک شخص کو صادق کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک صادق ہے، اور اگر آپ کسی جماعت کو صادقین کی جماعت کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیمانہ اس ایک صادق کا ہونا چاہیے وہی پیمانہ اس جماعت صادقین کا ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک اہم دقیق ترین نقطہ یہ ہے کہ جس جماعت کو آپ نے صادقین کہہ دیا اس جماعت میں جتنے بھی افراد ہوں، 5 ہوں، 12 ہوں، 14 ہوں، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی کاٹ کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ کیونکہ اگر ایک شخص کو یا جماعت دوسرے کی کاٹ کرتا دکھائی دیا یا اس کی مخالفت کرتا دکھائی دیا تو بات واضح ہو جائے گی کہ ان دو میں سے کوئی ایک ہی صادق ہوگا۔
کیونکہ جب جماعت صادقین کی ہو تو پھر ایک دوسرے کے مخالف صادق نہیں ہو سکتے. تو قرآن نے یہ طے کر دیا کہ جو بھی صادقین ہوں گے وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دکھائی نہیں دیں. وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے. معلوم ہوا صادقین کا معیار کیا ہے. جب صادقین کا معیار سمجھ میں آ جائے تو پھر واضح ہوگا کہ ان کے ساتھ حکم معیت کیوں دیا گیا ہے، ان کے ساتھ ہونا کیوں ہے، ان کے ساتھ ہونے کا حکم کیوں دیا گیا. ایک آیت آپ نے بہت سنی ہوگی، بار بار پڑھی جاتی ہے، محمد رسول اللہ والذین معاہ. توجہ فرمائیں، یہ بہت سنی ہوگی آپ نے. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا کہ پھر بلا وجہ میں ایسے بھی سننے لگیں جنہیں سنانا مقصود نہیں ہے. اس آیت کے اندر معاہو جو ہے اس سے یہ استفادہ کیا گیا کہ حضور جن کے جسم رسول سے ملے ہوئے ہیں، جو رسول سے جسمانی معیت رکھتے ہیں. بھئی یہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جن کے جسم رسول سے ملے ہوئے ہیں. جبکہ اس معاہو کا ترجمہ اگر آپ نے فقط جسمانی معیت کیا ہے تو بڑا ظلم کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے. یہ آیت تو مطلق ہے، یہ تو آج کے زمانے میں بھی ہے، یہ تو آئندہ زمانے میں بھی ہے. معاہو جو رسول کے ساتھ ہیں نظریے میں، صرف رسول کے زمانے تک نہیں، کیونکہ کل عرض کیا نظریے میں ساتھ ہونا زمان و مکان کی قید نہیں رکھتا. آپ نے کبھی تصور کیا کہ امام حسین کو جب رسول نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، تو اس کا یہ مطلب واضح نہیں ہوتا کہ جو حسین کے ساتھ ہے وہ رسول کے ساتھ ہے؟ واضح ہے نا بات، جو حسین کے ساتھ ہے وہ رسول کے ساتھ ہے. کیا حسین کے ساتھ فقط وہی ہیں جو کربلا میں شہید ہو گئے؟ واضح سی بات ہے، کیا فقط وہی ہیں جو کربلا میں شہید ہو گئے؟ اگر فقط شہید ہونے والوں کو آپ حسین کا ساتھی کہتے ہیں، مصائب نہیں پڑھا لیکن جملہ کہنا چاہتا ہوں، تو جو حسین کا پیغام پہنچانے کے لیے لے گئی شام اور کوفہ تک حسین کا شہادت نامہ، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ حسین کے ساتھ تھیں یا نہیں تھیں؟ زینب عالیہ حسین کے ساتھ تھیں یا نہیں تھیں؟ حضرت امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام حسین کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ بھرپور صلوات عنایت فرمائیں. ساتھ تھے، جسم تو ان کے یہاں رہ گئے کربلا میں، اور ان کے چلے گئے شام. اور کتنا عرصہ بیچ میں تعطل رہا، مجھے اس پر بحث نہیں کرنی، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ زینب حسین کے ساتھ نہیں ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ نظریہ ایک تھا، اور جیسے ہی نظریہ ایک ہوا فوراً معاہو حضرت زینب امام حسین کے ساتھ ہیں، سید سجاد امام حسین کے ساتھ ہیں. تو اب کل ملا کے بات یہ ہے
کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی فہرست بنائی جائے اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ کون رسول کے ساتھ ہیں اور کون رسول کے ساتھ نہیں ہیں، تو اہم ترین پہلو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کون رسول کے نظریے میں ان کا ساتھ ہے۔ اگر کسی کو دیکھیں کہ رسول کی زبان سے کوئی حرف برآمد ہوا اور اس نے سر تسلیم خم کر لیا، تو بغیر کسی شک و ریب کے وہ رسول کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر رسول نے کوئی حکم دیا اور اس نے چوں چرا کی تو سمجھ جائیے گا اس کا بدن تو ساتھ ہے مگر اس کا نظریہ رسول کے ساتھ نہیں۔ اس کا جسد تو ساتھ ہے لیکن اس کا نظریہ ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اچھا، یہاں پہ ساتھ ہونے کے ساتھ اب گفتگو پھیلتی چلی جا رہی ہے، دوسرا دن ہو گیا، 2 دن فقط باقی ہیں اور میں نے ابھی تک اس کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے کہ جو موضوع ہے اصل میں یہ مقدمے میں ساری گفتگو نکلتی چلی جا رہی ہے۔ البتہ اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جب کہا جائے رسول کے ساتھ ہونا تو یہاں ساتھ ہونے کے ساتھ فقط یہ نہیں ہے کہ چلو انہوں نے کہا تو مان لیتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم پہلو ہے۔ ساتھ ہونے سے مطلب سر تسلیم خم کرنا کس عنوان سے، یہ بحث ہے۔ رسول کو مولا مانتے ہوئے سر تسلیم خم ہونا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ رسول کو مولا مانتے ہوئے سر تسلیم خم ہونا ہے۔ اگر مولا مانا ہے تو اب آپ کہہ سکتے ہیں معاہو، یہ رسول کے ساتھ ہے۔ اگر مولا نہیں مانا اور فقط ظاہری معاملہ ہے تو اب معاہو کی منزل نہیں ہے۔ رسول مولا ہے۔ مولا یعنی کیا؟ یعنی آقا، یعنی اولا بالتصرف، یعنی ان کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکل جائے حق اعتراض نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو میرا کام فقط ماننا ہے۔ اگر کسی نے یہ سیکھنا ہے کہ رسول کے ساتھ معاہو کی منزل کیسے حاصل ہوتی ہے تو شب ہجرت علی سے سیکھے۔ وہ علی جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اگر رسول کہہ دیں کہ علی آج سونا ہے تو اگر کوئی مجھ جیسا ہو جسے عبادت کا مفہوم عادت لگتا ہو تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے تو عادت ہے، اتنی مشکل سے عادت ڈالی ہے راتوں کو رت جگہ کر کر عبادت کرنے کی، لیکن یہ علی ہیں جو بتا رہے ہیں عبادت عادت کا نام نہیں، حکم مولا پہ سر تسلیم خم ہونے کا نام۔ حکم مولا پہ سر تسلیم خم ہونے کا نام عبادت ہے۔ نہ علی نے وہاں سے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے ہوگا، نہ رسول نے یہاں سے کہا کہ علی کر لو گے۔ کیونکہ جانتے ہیں درجہ معیت پر ہیں، معاہو مولا مانا ہے، اور اگر مولا مان لیں تو پھر یہ بحث ہی نہیں ہے۔
میرا آپ کا مسئلہ بھی سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم نے زبان سے مولا مان لیا ہے، لیکن ابھی دل میں وہ معیت داخل نہیں ہو سکی۔ اگر دیکھنا ہے کہ معیت کیسے داخل ہوتی ہے، معاہو کی منزل کیسے حاصل ہوتی ہے، تو جنگ صفین میں چلیے۔ تلوار گردن پہ رکھی ہوئی ہے، خیمے کے دروازے پہ مالک اشتر کھڑے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد معاملہ پاک و صاف ہونے والا ہے، ساری مصیبتوں کی جڑ سے کٹنے والی ہے، اور وہاں علی کا حکم آ گیا جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ تو اب اگر کوئی مجھ جیسا پہلوان ہوتا تو کہتا یہاں تک پہنچ گیا ہوں، میری عزت کا سوال ہے۔ سب کہیں گے کہ بالکل وہاں پہنچ کر تلوار نیام میں رکھ کے لوٹ آیا، بس 2 لمحے کی تو تاخیر ہے، معاملہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہ کہے گا کہ جو مجھ جیسا ہوگا، جو معاہو کی منزل پہ ہے، اس مالک اشتر سے یہ نہیں ہوگا۔ وہ جیسے ہی سنے گا تلوار نیام میں چلی جائے گی۔ یہ ہے مولا ماننا۔ اگر سیکھنا ہے مولا کیسے مانا جاتا ہے تو مالک اشتر سے سیکھیے۔ اگر یہ سیکھنا ہے مولا کیسے مانتے ہیں تو سلمان و ابو ذر سے سیکھیے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کہوں اگر یہ سیکھنا ہے مولا کیسے ماننا ہے تو ابو الفضل عباس سے سیکھیے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ مولا مانا ہے انہوں نے اور اس کو اپنے عمل سے ثابت کیا۔ بہرحال جو بھی رسول کے ساتھ ہیں ہمارا ان پہ سلام، اور فقط ہمارا سلام نہیں، اس ہستی کا سلام جو خدا کے سلاموں کا مرکز ہے، امام سید سجاد۔ صحیفہ سجادیہ کی چوتھی دعا میں اس کا موضوع یہ ہے، جتنے بھی پیروان انبیاء تھے بالعموم اور جتنے بھی پیروان رسالت معاب تھے بالخصوص، ان کے لیے دعا فرمائیے۔ اس دعا کے اندر ایک اہمیت کی حامل چیز یہ ہے کہ امام نے جب آغاز کیا دعا کا تو اس میں یہ نہیں کہا کہ میں تو رسول کی امت سے ہوں تو بس رسول کے صحابیوں کا ذکر کروں۔ جب آغاز کیا تو جتنے بھی انبیاء ما سلف تھے ان کے ساتھ جو تھا ان سب کے لیے دعا کی۔ آپ سے ایک سوال کروں، جو حضرت ابراہیم کے ساتھ تھا، جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا، یا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھا، یا حضرت نوح کے ساتھ تھا، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھا؟ نہیں تھا؟ نہیں لگتا؟ نہیں لگتا، یہ صحیح کہا انہوں نے۔ ہر زمانے میں خدا نے ایک حجت قائم فرمائی ہے۔ اگر کوئی اس ایک حجت کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی ہر حجت کے ساتھ ہے۔ اگر وہ نوح کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول کے ساتھ بھی ہے۔ اگر وہ رسول کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے ابراہیم کے ساتھ بھی ہے۔ ارے آپ نے شہدائے کربلا کی زیارت پڑھی ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے مددگاروں، آپ پہ ہمارا سلام۔
اور حضرت عباس کی زیارت میں جب آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا عبد الصالح، یہی پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ المطیع للہ ولی رسولہ ولی امیر المؤمنین ولی فاطمہ ولی الحسن ولی الحسین۔ عباس نے فاطمہ کو کب دیکھا؟ عباس نے رسول کو کب دیکھا؟ ان کے مطیع کیسے ہو گئے؟ توجہ نہیں فرمائی حضرات نے۔ عباس نے نہ فاطمہ کو ظاہراً دیکھا نہ رسول کو ظاہراً دیکھا، لیکن المطیع للہ ولی رسولہ ولی امیر المؤمنین ولی فاطمہ کے بھی مطیع ہو گئے، رسول کے بھی مطیع ہو گئے۔ اور یہ میرا اور آپ کے جیسے کا جملہ ہوتا تو مبالغہ رائے کی گنجائش نکلتی۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے کہ فرمایا وہ فاطمہ کے بھی مطیع ہیں، وہ رسول کے بھی مطیع ہیں۔ تو کیسے مطیع ہوئے؟ کہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں، ہماری حجتوں میں سے کسی ایک کے بھی مطیع ہو جاؤ، باقی سب کے مطیع ہو جاؤ گے۔ اللہ، اسی لیے اگر کوئی واقعاً رسول کے ساتھ ہے تو وہ ابراہیم کے ساتھ ہے، اگر کوئی ابراہیم کے ساتھ ہے تو وہ در حقیقت نوح کے ساتھ ہے۔ وہ جو آپ نے معروف حدیث سن رکھی ہے کہ میرے اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی سی ہے، جو سوار ہوا نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ رہ گیا، وہ غرق ہوا۔ کبھی آپ نے اس طرف دقت فرمانے کی کوشش کی کہ حضرت نوح کی کشتی سے مثال کیوں دی؟ رسول بتانا چاہتے ہیں نجات کا راستہ ایک ہی ہے۔ نوح کے زمانے میں بھی وہی تھا، ہمارے زمانے میں بھی وہی ہے۔ مصادیق بدلتے رہتے ہیں، حقیقت ایک ہے، اور وہ حقیقت پیچھے سے خدا کی حجت ہونا ہے، خلیفت اللہ ہونا ہے۔ جو نوح کے ساتھ ہیں وہ بھی نجات پا رہے ہیں، جو ابراہیم کے ساتھ ہیں وہ بھی نجات پا رہے ہیں، جو جناب ختمی مرتبت کے ساتھ ہیں وہ بھی نجات پا رہے ہیں، جو علی مرتضیٰ کے ساتھ ہیں وہ بھی نجات پا رہے ہیں، جو حسین شہید کے ساتھ ہیں وہ بھی نجات پا رہے ہیں۔ اس لیے کیونکہ پیچھے سے جو صدق کا فرما ہے وہ ایک ہے، وہ جو صدق کا فرما ہے جس کے لیے کہا گیا ان کے ساتھ ہو جاؤ، وہ ایک ہے، تفریق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ان کے ساتھ ہو جائے تو اب امام فقط یہ نہیں کہہ رہے، امام سجاد، کہ پروردگار ان لوگوں پہ اپنی رحمت و برکات اور سلام اور درود نازل کر جو رسول کے صحابی ہیں، کہ جتنے بھی پیروان انبیاء ما سلف ہیں ان سب کے اوپر پروردگار رحمت و برکات نازل فرما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو اس مکتب کے ماننے والے ہیں جو فقط صحابی رسول کو نہیں مانتے، جو ان صحابیوں کو بھی مانتے ہیں جو پہلے انبیاء کے صحابی تھے۔ توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ ہم پر اگر کوئی الزام دھرنا چاہتا ہے کہ ہم اصحاب رسول کو نہیں مانتے تو قبلہ ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں کہ جن کے بارے میں شاید آپ نے کبھی نہیں لکھا کہ وہ اصحاب انبیاء ما سلف میں سے ہیں۔ ہمارے امام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔
ہمارے امام نے یہ کہا ہے دعا کرو تو ان کے لیے بھی کرو، اور جب ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان انبیاء کے ساتھیوں کو تو یاد رکھیں جن کی امت ہم نہیں ہیں، لیکن اس نبی کے ساتھیوں کو بھول جائیں جس کے ہم امتی ہیں۔ اب یہ تو بات طے ہے کہ ہم نہیں بھولے، مسئلہ فقط سمجھنے کا ہے کہ آپ کی تعریف صحابی کیا ہے اور ہماری تعریف صحابی کیا ہے۔ ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں سلمان فارسی جیسے صحابی کے پیروں کی خاک پر ہماری جانیں قربان۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ابو ذر جیسے صحابی کی شجاعت پر ہمارے گھرانے قربان۔ حضرت سلمان فارسی کا کیا مقام ہے، حضرت ابو ذر کا کیا مقام ہے، حضرت عمار کا کیا مقام ہے۔ ارے حضور رکیے، یہیں رکیے، آپ کو ہم ایک ایسی حدیث سناتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہاضمہ ساتھ چھوڑ دیں گے۔ توجہ فرمائیں گے اب حضرات، دنیا ہمیں آ کے کہہ رہی ہے آپ کیوں نہیں مانتے؟ حضور یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے کہ ہم نہیں مانتے؟ ہم تو جیسے مانتے ہیں، اگر آپ سے تقاضا کر لیا ایسے ماننے کا تو آپ ہم پر غلو کا الزام لگا دیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شیخ صدوق نے روایت نقل کی ہے، عجیب مرحلہ ہے۔ اگر آج تک آپ یہ سمجھتے آئے ہیں کہ جو آپ کھا رہے ہیں، جو آپ پی رہے ہیں، یہ علی کے طفیل سے آپ کو مل رہا ہے، یہ فاطمہ کے طفیل سے مل رہا ہے، یہ حسن حسین کے طفیل سے مل رہا ہے، تو شاید آپ بہت اوپر سے دیکھ رہے ہیں، ذرا تھوڑا نیچے بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ تو وہ ہیں جو خدا سے لیتے ہیں، جو ان سے لے کر دیتے ہیں وہ اور ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام کہہ رہے ہیں۔ امام نے کہا قیامت تک جتنے بھی افراد آئیں گے انہیں جو آب و دانہ مل رہا ہے وہ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار کے صدقے میں مل رہا ہے۔ ہم تو وسیلہ در وسیلہ کے قائل ہیں، ہم تو اس کے قائل ہیں جیسے کل گفتگو شروع کی تھی آج پھر ادھر پہنچ گئی۔ کل عرض کیا تھا خدا فیاض ہے، خدا فیض دے رہا ہے، واسطہ فیض کوئی اور ہے، اور اس واسطہ فیض سے ہم تک فیض رسانی کے لیے بھی ایک واسطہ چاہیے۔ جس طرح درخت کی جڑ میں پانی دے کر آپ پھر بھی براہ راست پتے تک نہیں پہنچا سکتے، تنا بھی آئے گا، شاخیں بھی آئیں گی تو پھر پتے تک پانی پہنچے گا۔ ویسے ہی فیاض سے اس کا وہ فیض جو اس کا فیاض سے اس کا واسطہ فیض مطلق اخذ کرے گا، اور وہاں سے جو اس واسطے سے نزدیک ہوتے چلے گئے اور مقام قرب کی منزل تک پہنچے اور انہوں نے خود کو ان کی ذات میں ضم کر دیا، تو اب وہی صورتحال ان میں پیدا ہونے لگی۔ میں مثال عرض کیے دیتا ہوں، حضور آپ نے ایسے ہی مان لیا منا اہل البیت؟
آپ نے ایسے ہی مان لیا ابو ذر کو منا اہل البیت، آپ نے ایسے ہی مان لیا حضرت سلمان کو منا اہل البیت، یہ ایسے ہی منا اہل البیت نہیں ہوئے، خدا نے ان کو یہ مرتبہ ایسے ہی نہیں دیا۔ کوئی کہے کہ یہ 14 میں ہے، نہیں 14 میں تو عباس نہیں ہے، واضح ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا۔ 14 میں تو جناب عباس نہیں ہے، جناب زینب نہیں ہے، تو سلمان کیسے؟ ہاں یہی تو بتانا ہے۔ حضور آپ نے کبھی لوہے کی بھٹی دیکھی ہے؟ اس میں آگ لگائی جاتی ہے اور لوہے کو جب اس میں ڈالا جاتا ہے تو وہ گرم ہو کر سرخ ہو جاتا ہے۔ جب وہ سرخ ہوتا ہے تب بھی لوہا لوہا ہی رہتا ہے، لیکن آگ کی قربت کی وجہ سے آگ کے اثرات قبول کر لیتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سلمان سلمان ہی ہیں، ابو ذر ہی ہیں، لیکن انہوں نے خود کو اہل البیت کی ولا کی بھٹی میں ڈالا ہے، اب ولایت اہل بیت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات بھی عنایت فرمائے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ تو جو ہے نا، ہمارا گفتگو کا محور امام کی دعا ہے کہ پروردگار سب پہ رحمت نازل فرما جو انبیاء کے ساتھ رہے اور اس چیز پر ایمان لائے جو غیب تھی۔ دیکھیے یہ بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہے، جو چیز دیکھ نہ رہی ہو اس پر ایمان لانا انتہائی کٹھن مرحلہ ہے۔ جو دکھ جائے اس پر ایمان لانے والے تو سارے ہی ہوتے ہیں، جو نہیں دکھ رہی ان آنکھوں سے لیکن دکھ رہی ہے ان آنکھوں سے، اس پر ایمان لائیں تو بات بنے۔ یہ جو انبیاء کے ساتھ تھے، یہ جب ایمان لائے تو نبی نے کیا کہا کہ دیکھو خدا ہے، انہوں نے مانا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں دکھ نہیں رہا، کیوں؟ اللہ ظاہری نگاہوں سے تو نہیں دکھتا نا۔ اب یہ تو بحث ہے، بہرحال کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ آپ کے سامنے توحید پر گفتگو کی جائے تو وہاں پر پھر یہ تو گفتگو ہوگی، لیکن یہ سر دست مجھے امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ گئی، عجیب حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ واقعہ ہے، مناظرہ، امام کا ایک ملحد سے مناظرہ، اور مناظرہ بھی بس 2 سطروں کا ہے، صرف 2 سطروں کا۔ آیا کہنے لگا آپ خدا کو مانتے ہیں؟ کہا ہاں ہم تو مانتے ہیں۔ کہا تم؟ کہا میں تو نہیں مانتا۔ کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا میں اس کو کیسے مان لوں جو دکھتا نہیں ہے، میں اسے کیسے مان لوں جو دکھتا نہیں ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا جو تیرے نہ ماننے کی دلیل ہے وہی ہمارے ماننے کی دلیل ہے۔ وہ تو بیچارہ نہ 3 میں نہ 13 میں، اب بولے تو کیا بولے، وہ تو اپنی طرف سے بڑی دلیل لایا تھا کہ جو دکھتا نہیں ہے اسے کیسے مان لوں، اور امام نے کہا جو تیرے نہ ماننے کی دلیل ہے وہی ہمارے ماننے کی دلیل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تو مخلوق ہے، تیری آنکھ مخلوق ہے،
یہ مخلوق محدود ہے، پروردگار لامحدود ہے۔ اگر خدا کی مخلوق محدود اس لامحدود کا احاطہ کر لے تو وہ خالق خالق نہیں رہتا۔ تو بالغیب امام کیا فرما رہے ہیں؟ غیب پر ایمان لائے ہیں یہ افراد جو دیکھ نہیں رہا۔ اب ایک سوال کروں، آپ نے فرشتے دیکھے ہیں؟ ظاہراً یہاں پہ بات دیکھنے سے مراد بصارت ہے، بصیرت نہیں۔ توجہ فرمائیں، وہ جو رؤیت قلبی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ ہر ایک کے اپنے اپنے مراتب ہیں۔ کسی نے فرشتے دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ کسی نے خدا کو ظاہری نگاہ سے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ فرشتے کو کتاب لاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کسی نے جنت و جہنم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کسی نے نعمت اور عذاب کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تو کیوں مانا؟ کیوں مانا؟ کہ اس لیے کہ ایک مخبر صادق نے خبر دی ہے، ایک صادق نے خبر دی ہے، اور جب صادق خبر دے تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن ایک کے کہنے پر جو صادق تھا آپ نے مانا، اور اسی کو کہا یہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ اگر مجھے اجازت دیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس مسئلے کے حل ہونے سے اس قدر مسئلے حل ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں جناب ہم قرآن کو ہی مانیں گے، ہمیں حدیث نہیں چاہیے، کچھ کہتے ہیں جناب ہمیں قرآن سے نہیں کچھ مطلب، ہمیں تو بس حدیث چاہیے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب علی کہ ہمیں تو یہ دونوں ہی نہیں چاہیے۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو یہ دونوں ہی نہیں چاہیے۔ میرا صرف ایک سوال ہے، قرآن کس نے دیا؟ رسول نے دیا۔ حدیث کس نے دی؟ حدیث قدسی کس نے دی؟ آپ نے تفریق کیسے کی؟ کیسے تفریق فرمائی آپ نے؟ بھئی جس زبان سے نکل رہا ہے وہ تو ایک ہی ہے، قرآن بھی اسی زبان سے، حدیث بھی اسی زبان سے، حدیث قدسی بھی اسی زبان سے، اور آپ نے کہا یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ بھئی زبان ایک ہے، حکم تین، کیسے تفریق کی؟ کہ رسول نے کہا قرآن ہے تو قرآن ہے، رسول نے کہا حدیث ہے تو حدیث ہے، رسول نے کہا حدیث قدسی ہے تو حدیث قدسی ہے، یعنی کل کا کل دین فقط اور فقط زبان محمد پر ٹکا ہوا ہے۔ کل کا کل دین صرف ایک زبان محمد پر ٹکا ہوا ہے، اور چونکہ یہ زبان محمد اس قدر اہمیت کی حامل تھی کہ خدا جانتا تھا کہ تمام کا تمام دین اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے جس طرف پلٹے گا وہ رسول کی صداقت ہے، اس لیے کہا اے رسول تیری صداقت تو میں کافروں سے منواؤں گا۔ وہ تیری زبان پر شک نہیں کریں گے۔ اب اگر کوئی مسلمان آ کر یہ کام کرے تو یقیناً کافروں سے بدتر ہے، وہ مشرکین مکہ سے بدتر ہے۔ اگر کسی حدیث کی نسبت رسول سے ثابت ہو جائے اور اس کے بعد وہ اس کا انکار کرے۔ چلے میں یہاں ایک ریفرنس بھی دے دیتا ہوں، اچھی بات ہے۔
نام سنا ہی ہوگا آپ نے ابن تیمیہ کا، سنا ہے؟ جو ہمارے ہاں اہل حدیث فرقہ ہے اس کے ائمہ میں سے، اماموں میں سے، انہوں نے ایک جگہ بڑی اچھی بات لکھی. وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حدیث متواتر کا انکار کر دے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا. اور قرآن کی آیت کا جو انکار کر دے وہ کون ہے؟ ختم، کچھ بھی نہیں ہے وہ. اب ابن حزم سے پوچھتے ہیں اے ابن حزم یہ بتاؤ تمہارے یہاں حدیث متواتر کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ حدیث جو 5 صحابیوں سے نقل ہو جائے. جو حدیث 5 صحابیوں سے نقل ہو جائے وہ متواتر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ جائیے کتابیں اٹھائیے کھنگالیے، بہت ہی کم حدیثیں ہیں جنہیں تواتر کا رتبہ حاصل ہے. بہت کم حدیثیں ہیں، ورنہ زیادہ تر خبر احاد ہے، خبر واحد، یعنی کسی ایک صحابی سے نقل ہوئی ہیں. اب وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یہ ذہن میں رکھیے گا. متواتر حدیث کے اندر صحیح یا ضعیف کی بحث ہوتی نہیں ہے، کیونکہ متواتر حدیث کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں نے اسے روایت کیا ہے کہ سب کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا ممکن نہیں ہے. یہ صحیح ضعیف حسن موثق یہ بحث ہوتی ہے اس حدیث میں جو متواتر نہ ہو. جو متواتر ہے اس میں یہ بحث نہیں ہے. کیا عجیب مرحلہ ہے. عالم اسلام کی متواتر ترین احادیث کو اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو ان میں 2 حدیثیں ایسی ہیں کہ جو اس قدر صحابیوں سے مروی ہیں کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایک وہ جو غدیر میں رسول نے کہی، اور ایک وہ جسے آپ حدیث ثقلین کہتے ہیں. حدیث ثقلین 33 صحابیوں سے مروی ہے، حدیث غدیر 110 صحابیوں سے مروی ہے. اللہم صلی اللہ. تو دین کس کا نام ہے حضور؟ رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا. رسول نے کیا کہا؟ کسے چھوڑے جا رہا ہوں؟ رسول نے کیا کہا؟ کسے مولا بنا رہا ہوں؟ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اگر آپ دین بچانا چاہتے ہیں. کسی نے انکار کیا تو کیا کہا ابن تیمیہ نے؟ ایسا ہے جیسے اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا. عجیب مرحلہ ہے. امام کہہ رہے ہیں پروردگار یہ غیب پر ایمان لانے والے تھے. غیب پہ ایمان لانا نسبتاً سخت ہے یا نہیں ہے؟ غیب پہ ایمان لانا سخت ہے، جو سامنے ہو اس پہ لانا تو سخت نہیں ہے. رسول نے اہل بیت کو، علی کو، قرآن کو غیب میں نہیں رکھا، انہیں سامنے پیش کیا کہ یہ ہیں جن پر ایمان لانا ہے. اور کیا کہا؟ جو ان کی کشتی میں سوار ہوگا بس اسے ہی نجات ملے گی. جو ان کے ساتھ ہے، جو معیت اختیار کرے گا بس اسے نجات ملے گی. اور نجات ملنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر سیلاب آ جائے اور کشتی کھڑی ہو اور آپ کنارے پر بیٹھ کر کہتے رہیں واہ کیا خوبصورت کشتی ہے، اس کا بادبان کتنا حسین ہے، اس کا عرشہ کتنا خوبصورت ہے، اس کا رنگ کیا عالی ہے، قصیدہ خوانی کرتے رہیں لیکن سوار نہ ہوں، کیا ہوگا؟ یہ تعریف کرنا آپ کو بچائے گا؟ تو اگر بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ سوار ہونا پڑے گا. اور اگر سوار ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟
سوار ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ معیت اختیار کر لیتے ہیں۔ معیت میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ جہاں کشتی جائے گی وہیں جانا ہے، جہاں رکے گی وہاں رکنا ہے، جہاں چلے گی وہاں چلنا ہے۔ یہ سوار ہونے کا مفہوم ہے کشتی میں۔ رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے، کسی اور سواری کا نام لے سکتے تھے۔ دیکھیے رسول کی حکمتیں، رسول کسی اور سواری کا نام بھی لے سکتے تھے، لیکن کسی اور سواری میں یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ اتر جائیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حتماً غرق ہی ہوں گے، لیکن کشتی چلتی ہوئی ہو اور بیچ سمندر میں آپ اترنے کی کریں تو حتماً غرق ہوں گے، یعنی واحد راستہ بچنے کا بس کشتی ہے۔ اگر کسی کو یہ چاہیے کہ نجات حاصل کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے معیت اختیار کرے کشتی کی، اور اس کے بعد ان کی جو کشتی کے ساتھ ہیں۔ ہمارا اور دیگر افراد کا بس یہ فرق ہے، ہم نے یہ کہا جو کشتی کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ ہم ان کے ساتھ ہیں جو کشتی کے ساتھ ہیں، جو کشتی کے ساتھ نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ ہمارا واضح موقف ہے، اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ کل گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، بس آج یہاں پر وقت پورا ہو گیا، 5 منٹ فقط باقی ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر ایک کو حق ہے وہ جسے چاہے مانے، لیکن جیسے اسے حق ہے ماننے کا ویسے ہی ہمیں بھی حق ہے۔ آپ مانیے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ نہ کہیے کہ جسے ہم مانتے ہیں اسے بھی آپ مانیں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہے دلیل کی، یہ بات ہے سوچ اور سمجھ تفکر کی۔ چونکہ ہماری دانش میں رسول جاتے ہوئے جنہیں چھوڑ گئے ہیں وہ قرآن و اہل بیت ہیں، لہذا جو ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، جو ان سے دور ہیں ہم ان سے دور ہیں۔ یہ ہمارا سیدھا سا عقیدہ ہے، جس کے اندر کوئی سیاسی بات نہیں ہے، جس کے اندر کوئی تقیہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو جائے تو یہ جو آج مشکلات ہو رہی ہیں دونوں طرف سے یہ بھی واضح ہو جائیں گی۔ حضور، کیا آپ کو خدا نخواستہ اپنے کسی عقیدے پر شرمندگی ہے؟ جب شرمندگی نہیں ہے تو پھر کیوں اس طرح سے بات کو بیان کیا جائے کہ سامنے والا سمجھے کہ اب یہ اپنے عقیدے سے پھر رہے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ کیوں ایسے بیان کیا جائے؟ ہم کہتے ہیں واضح طور پر ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم بعد رسول علی کے قائل ہیں، ہم علی کے قائل ہیں۔ آپ جس کے ہوں آپ کو اجازت، آپ کو مبارک، ہم علی کے قائل ہیں، اور پھر جو جو علی کا قائل ہے ہم اس سب کے قائل ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کیوں؟ سیدھی سی وجہ کیوں؟ ہم نے علی کو علی سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے علی کو علی
سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے علی کو نفس رسول سمجھا ہے. اس لیے ہمارے لیے رسول اور علی کوئی دو الگ حقیقتیں نہیں ہیں. ہمارے لیے یہ دونوں ایک ہی حقیقت ہے. اس لیے ہمارے لیے جو علی سے پھرا ہے وہ رسول سے پھرا ہے. اور جو رسول سے پھرا ہے وہ خدا سے پھرا ہے. اور جو علی کے سامنے جھک گیا ہے اس نے در حقیقت رسول کو قبول کیا ہے. اور جس نے رسول کو قبول کیا ہے وہ در حقیقت خدا سے جا ملا ہے. رسول نے جب کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. رسول نے یہ کس سے کہا تھا؟ وہی جو رسول کو مولا مانتے تھے. اگر کسی نے رسول کو مولا مانا ہوگا تو وہ علی کو لازماً مولا مانے گا. تو اب جملہ یوں ہو جائے گا کہ اگر ہم نے دیکھنا ہو کون رسول کو مولا مانتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کون علی کو مولا مانتا ہے. جس کے علی مولا اس کے رسول مولا. ہم نے بس یہ واضح طور پہ اپنا ایک اصول رکھا ہے. ہم وہ تھوڑا ہی ہیں کہ جو ہر 50 سال کے بعد اصول تبدیل کر لیں. زمانے کے ساتھ ساتھ جن کے اصول بدلتے چلے آئے وہ تھے جو اس کے ساتھ نہیں تھے جو حق کے ساتھ تھا. بلکہ یوں کہوں وہ اس کے ساتھ نہیں تھے جس کے لیے رسول نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. ہمیں اصول بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. گفتگو کل آگے بڑھاؤں گا. کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس دعا کے اوپر فوکس رہے. یہ جو جانبی گفتگو ہوتی ہے یہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ بات واضح ہو سکے. ورنہ اگر فقط دعا کی عبارت خوانی پر توجہ مرکوز کی جائے تو وہ تو آپ کے گھروں میں بھی موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر کل ایک مجھ پر احسان فرمائیں تو وہ یہ ہوگا کہ آتے ہوئے ایک مرتبہ اس دعا پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے آئیے گا تاکہ بہت آسانی سے مطلب آپ تک پہنچا سکوں. اگر ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو ذہن کا ہم سے ملنا، آپس میں ذہن اور گفتگو کا مل جانا آسان ہو جائے گا. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. بہرحال حضور خدا کا شکر ادا کیجئے گا کہ اس در سے وابستہ ہیں کہ جس در پہ خدا نے یہ لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ یہ باب اللہ ہے، یہ اللہ کا دروازہ ہے. اور جس در کو اور جس گھر کو خدا نے باب اللہ اور دار اللہ کہا، ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اس در کی بھی بڑی ہتک کی اور اس گھر کی بھی بڑی ہتک کی. عزادارو، حسین جب کربلا پہنچے تھے تو انہوں نے بنی اسد کو بلایا تھا اور کہا تھا اے بنی اسد والو، کچھ عرصے کے بعد ہم یہاں شہید کر دیے جائیں گے. جب ہمیں شہید کرنے والے چلے جائیں اور ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوں تو آنا اور آ کر ہمارے لاشیں دفنا دینا. پھر جب وہ واپس گئے تو اس کے بعد کہا کہ اپنی خواتین کو بھیج دینا. خواتین آئیں، کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اگر تمہارے شوہر دفن کرنے میں کوئی مشکل محسوس کریں تو تم آنا اور آ کر ہمیں دفنا دینا. کہا جاتے ہوئے ذرا اپنے بچوں کو بھیج دینا.
بچے آئے، حسین دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، کہا دیکھو جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں محمد کا نواسا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ آ کر نہ دفنائیں تو کھیلتے کھیلتے آنا، ہمارے لاشوں پر مٹھی بھر بھر کے مٹی ڈال دینا۔ عزادارو کربلا گزر گئی، شہادت ہو گئی، لاشیں کربلا کے بن میں بکھرے پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ بنی اسد کی عورتیں آگے بڑھیں، کہنے لگیں تم نے حسین سے وعدہ کیا تھا، جاؤ 12 محرم ہو گئی، جا کر حسین کا لاشا دفناؤ۔ کہ نہیں، ہمیں ڈر ہے وہاں کوئی مخبر بیٹھا ہو، جا کر ابن زیاد کو خبر دے دے، ہمارے گھروں کو تاراج کر دے گا۔ کہا ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے فرزند رسول سے وعدہ کیا تھا، اگر تم نہیں جاتے تو گھر بیٹھو، ہم جائیں گے حسین کو دفنانے۔ کچھ غیرت جاگی، حمیت عرب جاگی، اٹھے، اپنے ہاتھ میں بیلچے لے کر، کھدال لے کر پہنچے، چاہتے ہیں دفن کریں، لیکن عجیب شش و پنج میں مبتلا ہیں، کیا کہہ کر دفن کریں کہ کسے دفنایا؟ کسی لاشے کا سر نہیں ہے، کیسے پتا چلے کون سا لاشا کس کا ہے؟ بس ابھی اسی فکر میں تھے کہ اچانک سے دیکھا کوفے کی جانب سے ریت اڑتی دکھائی دی۔ یہ سمجھے شاید ابن زیاد کا کوئی سپاہی آ رہا ہے، ٹیلوں کے پیچھے چھپ گئے کہ نہیں معلوم کون آ رہا ہے۔ جب دھول چھٹی تو کیا دیکھا؟ ایک نحیف سا جوان ہے، وہ آگے بڑھا، کہنے لگا اے بنی اسد پریشان نہ ہو، آؤ میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے۔ یہ لاشا میرے بھائی علی اکبر کا ہے، یہ لاشا میرے بابا حسین کا ہے، یہ لاشا اونو محمد کا ہے، یہ مسلم ابن اوسجا، یہ حبیب ابن مظاہر، اجرکم اللہ۔ عزادارو لاشیں رکھے گئے، حکم دیا ایک اجتماعی قبر کھودو۔ ایک قبر کھودی، سید سجاد نے حکم دیا تمام شہداء کو ایک قبر میں دفنا دیا گیا۔ عزادارو گنج شہیدہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد حکم دیا حسین کی قبر کھودو، لیکن بنی اسد والوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ آقا حبیب ابن مظاہر ہمارے سرداروں میں سے تھا، اگر اجازت دیں تو ہم ان کی قبر الگ کھودنا چاہتے ہیں۔ کہ تمہیں اجازت ہے کھودو۔ حسین کی قبر کی باری آئی، کھد گئی قبر، وہ آگے بڑھے، کہا نہیں سب پیچھے ہٹ جاؤ، بابا کو میں اکیلے دفناؤں گا۔ عزادارو مجھے معاف کرنا، مہیج الاحزان کتاب میں روایت اس طرح لکھی ہے، جب سید سجاد آگے بڑھے کہ لاش حسین کو دفنائیں تو جہاں سے لاش کو پکڑتے تھے لاش نہیں، ٹکڑے اٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ سجاد کمر تھام کے بیٹھ گئے، بنی اسد سے کہا کسی کے پاس چٹائی ہے؟ مجھے چٹائی لا دو، میں بابا کا لاشا لپیٹ کر قبر میں اتار دوں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو حسین کا لاشا اتار دیا، علی اکبر کو بھی ساتھ لٹا دیا، علی اصغر کو حسین کے سینے پر سلا دیا۔ لاش کو دفنانے کے بعد قبر کو بند کیا سید سجاد نے کتبہ لکھا، کہا ھذا القبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا غریبا، یہ اس حسین ابن علی کی قبر ہے جسے عالم غربت میں پیاسا ذبح کیا گیا۔ عزادارو اس کے بعد سجاد باپ کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر رو رہے تھے، بڑا گریہ کیا، بہت گریہ کیا۔ ایک شخص آگے بڑھا، کہنے لگا اے جوان سب کو دفنا دیا، وہ نہر کے کنارے بھی ایک لاشا پڑا ہے، کیا اس لاشے کو نہیں دفناؤ گے؟ کہاں وہ چچا عباس کا لاشا ہے۔
عزادارو بس میں نے سب روایت چھوڑ دی، نہ ہمت ہے نہ وقت ہے۔ عباس کی قبر پہ پہنچے، قبر کھد گئی، عباس کا لاشا بھی سید سجاد نے خود اٹھایا، قبر پہ رکھا، بنی اسد کو کہا پیچھے چلے جاؤ یہ میں خود کروں گا۔ عزادارو بنی اسد پیچھے چلے گئے، کافی دیر گزر گئی، سجاد قبر سے برآمد نہیں ہوئے۔ کسی نے کہا ارے آگے بڑھ کر دیکھو تو صحیح کہ یہ نو بیمار نحیف تھا، غش کھا گیا ہو۔ اب جو آگے بڑھے تو کیا دیکھا، سجاد نے عباس کے سینے پہ سر رکھا ہوا ہے، زارو کارو قطار رو رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں چچا نہر کے کنارے بازو کٹا کر سو جانا آسان، لیکن ماں بہنوں پھپھیوں کے ساتھ دربار اور بازاروں میں جانا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، جو گزر گئے بخشش و مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں معیت اہل البیت عنایت فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے احسن رضا خواجہ کے مرحومین، جملہ مرحوم مومنین و نعت، مراجع عظام، علماء کرام اپنے اپنے مرحومین شہداء ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے سال فرماتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔